جی ناظرین ویلکم بیک. اور جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے ڈاکٹر سلیمان کے ساتھ، اور ڈاکٹر سلیمان ڈینٹل سرجن ہیں اور سرو کر رہے ہیں کراچی شہر کے اندر اپنی عوام کو. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے برشنگ ٹیکنیک وہ ہمیں بتا رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب، کس طریقے سے برشنگ ٹیکنیک جو آپ بتا رہے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو جہاں ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا وہیں سے کنٹینیو کریں. بالکل. جب ہم لوگ بات کرتے ہیں پیچھے دانتوں کی طرف، پیچھے دانت کچھ اگر یوں ہے، یوں لگا ہوا ہے، اس کے جو اوپر سرفیس ہے، سپرفیشل سرفیس، اس کے اوپر ہم ہورزنٹل برش کریں، یوں اس طرح بالکل ہورزنٹل برش کرو، آرام سے کریں. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ جلدی کی وجہ سے وہ برش بہت زور سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہوتے کہ ہم بالکل اس کو صاف کرو، صفائی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ابریشن ہو جاتی ہے دانتوں میں. جو دانت کے اوپر سرفیس ہے اس کی بالکل اسموتھ سرفیس ہوتی ہے، وہ بالکل اس کی رگڑائی ہو جاتی ہے قسم کی، تو وہ نہیں کرنا چاہیے. دانت کم ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ٹھنڈا گرم بھی فیل ہو سکتا ہے. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ یہ کریں گے تو ہمیں برش بالکل آرام سے کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچرا اندر پھنسا ہے وہ اس کو نکالنا ہے، نہ کہ اس کو بالکل وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں جیسے میں نے کہا کہ اندر کی بہت لازمی ہوتی ہے، انٹیریئر کو جو اندر سرفیس ہے جسے ہم لنگول سرفیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں برش، اگر یہ باہر کے دانت ہے، اندر سے یوں نکالنا چاہیے کچرا. یہ تو بعض لوگ زحمت ہی نہیں کرتے ہوں گے کہ اندر میں ادھر سے بھی دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اگر اندر کچرا جم جائے تو پلاک جم ہو جاتا ہے، پلاک مسوڑے کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچرا اس کی وجہ سے یہ بندہ اگر 35 ایج میں چلے جاتے ہیں تو یہ دانت ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دانت تو اچھے خاصے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ پیچھے اچھا خاصا کچرا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ڈاکٹر کے پاس ہر 6 مہینے بعد جانا چاہیے، اپنے ڈینٹل چیک اپ کرنا چاہیے کہ کیا میرے دانت میں اسکیننگ کی ضرورت ہے، پالشنگ کی ضرورت ہے، یا کوئی ایسا ڈینٹل کیریز تو نہیں ہے کہ کل مجھے لیے مسئلہ ہو. تو ہمیں 6 منتھ کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ٹیکنیک میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ برش جو ہے ہمیں 2 منٹ تک آرام سے کرنا چاہیے، پراپر 2 منٹس دینے چاہیے برش کو. اگر آپ پراپر ٹائم دیں گے، اور یہ ٹیکنیک کو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے دانت خراب ہوں، اگر کوئی کیمیکل اس کی وجہ سے نہیں تو کیریز اور پلاک کی وجہ سے تو کبھی بھی نہیں ہوں گے. ہمیں برشنگ کے لیے پراپر 2 منٹس دینا چاہیے. لوگ نہیں دیتے، بہت مشکل سے لوگ دیتے ہیں، بس آگے کے برش کر کے چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ کیریز کیوں بن جاتی ہے، میں تو برش کر لیتا ہوں. اگر اس ٹیکنیک سے اور پراپر ٹائم کے ساتھ ہم برشنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے دانت اچھا رہیں گے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ میں نے جیسے کہ آپ سے پوچھا کہ دانت میں درد کی وجوہات، ان میں آپ نے ایک یہ بتا دیا کہ بیکٹیریا کی وہاں پہ گروتھ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پرابلم آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کاز جو کہ ہمارے ویورز تک اگر بات جا سکے کہ اگر تو آپ صفائی نہیں کر رہے دانتوں کی پراپر طریقے سے، وہ بیکٹیریا بن گیا اور وہ گرو کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ پرابلم کر رہا ہے، دیٹ از فائن، یہ کاز مین پتہ چل گیا. اس کے لیے آپ نے بتا دیا کہ پراپر برشنگ ایٹ لیسٹ 2 منٹ ناظرین اگر آپ برش کریں گے پراپر طریقے سے اور پراپر ٹیکنیک، یعنی کہ فرنٹ والے جو دانت ہیں اس کو آپ نے یوں جانا ہے، اور جو پیچھے والے دانت ہیں اس کو آپ نے نیچے سے یوں باہر لانا ہے، مطلب برش کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ اندر سے وہ چیزیں باہر آئیں. اور اسی طریقے سے بیک سائڈ پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو سرکولر طریقے سے آپ نے جو نا وہ برشنگ کرنی ہے، تاکہ وہ سائڈ پہ 45 پوری چیزیں فنگر جو یوز ہے نا کرنا آپ کے جو بھی آپ نے فوڈ پارٹیکلس آپ کی کیویٹیز میں موجود ہیں وہ نکل کے باہر آ جائیں. تو یہ تو ایک چیز ہمارے ناظرین تک چلی گئی. اس کے علاوہ اینی ادر ریزن وچ کازز ٹوتھ پین؟ ڈینٹل کیریز جو بہت کامن ہے، جو ہمارے کیویٹیز جو ہوتی ہیں، what is the reason for that؟ ڈینٹل کیریز کی وجہ سے کیویٹی بن جاتی ہے. دانت اچھا خاصا ہوتا ہے، وہاں بیکٹیریا آ جاتے ہیں، وہ سرفیس بیکٹیریا لے لیتی ہے. جو ہارڈ سرفیس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ سافٹ ہو جاتی ہے، وہ کیریز جا کے نیچے پلپ تک چلی جاتی ہے، جس سے پین ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیک اپ کرنے کے لیے میں آپ کو جیسے کہا کہ ہم 6 منتھ کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اگر ہم ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور یہ کیریز جو ہے اگر نیچے پراپر نیچے پلپ تک نہ چلے جائے، جو نرف آسان الفاظ میں نرف کہتے ہیں، وہاں تک نہ جائے تو پھر بھی درد سے بچ سکتا ہے، یہ دانت بھی بچ سکتا ہے. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ڈینٹل کیریز کی وجہ سے دانت نکال دیتے ہیں. یہ اس کا حل نہیں ہے، ہمیں دانتوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر ایک بار نکل جائے، اگر ہم امپلانٹ پہ بھی چلے جائے تو وہ چیز نہیں رہتی جو پہلے والی تھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے سوال یہ تک کہ ڈینٹل کیریز کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں.
کچھ لوگ جو ہے برش وہ کرتے بہت ہارڈ برش کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ جان چھڑانے کو لوگ برش کرتے, وہ کیسے کرتے, وہ ہارڈ کرتے تاکہ صفائی پوری ہو جائے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ مسوڑے نیچے جا رہے اور ابریشن ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے مسوڑے نیچے جا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی کیویٹی بن جاتی ہے, نہ کہ ڈینٹل کیریز کی وجہ سے نہیں بنتی, اس کی ہارڈ برشنگ کی وجہ سے بنتی ہے. یہ مسوڑے اور دان کے بیچ میں ایک اسپیس ہوتی ہے جس کی سروائکل کہتے ہیں. اس دن ایک پیشنٹ آیا تھا تو اس سروائکل کا پوسٹ وہ کر رہا تھا, لیکن اس کی یہ بھی بات تھی جس کہ میں پراپر برشنگ کرتا ہوں, میں تو صبح شام پراپر برشنگ کرتا ہوں مینٹین, لیکن برشنگ کر رہی ہے لیکن ہارڈ برش یوز کر رہی ہے. ہمیں میڈیم برش یوز کرنا چاہیے. ہارڈ برش سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ابریشن ہو جاتی ہے, سروائکل اسپیس پہ کیویٹی بن جاتی ہے. ہارڈ برشنگ سے پرپز آپ کا مطلب یہ ہے کہ برش کو ہارڈلی مارا جا رہا ہے, یا کہ وہ جو برش ہے اس کے اوپر دونوں مطلب ہے. اچھا, اگر آپ سافٹ برش بھی یوز کریں, سافٹ برش آپ کے پاس ہو, آپ یوز ہارڈلی کر رہے ہو تب بھی نقصان ہے. ہارڈ برش ہو آپ ہارڈلی یوز کرو تب بھی نقصان ہے. ہمیں میڈیم برش یوز کرنا چاہیے اور بہت سافٹلی یوز کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے کوئی اسٹینڈ ہٹا رہا ہوں, پلاک ہٹا رہا ہوں, وہ برش کا کام نہیں ہے. برش کا کام یہ ہے کہ اس ٹائم جو آپ نے کھایا ہے وہ دانتوں سے وہ ہٹانا. اس کے علاوہ اگر آپ کے دانت پہ اگر کوئی پلاک لگا ہو, کیلکولس ہو کوئی, تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اسکیلنگ کرنی چاہیے. اسکیلنگ ایسی ٹیکنیک ہے جس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں, وائٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو خود تسلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ تھی کہ ہمیں ہارڈ برش یوز نہیں کرنا چاہیے, اس کی وجہ سے بھی کیویٹی بنتی ہے اور دانت میں درد شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چمکتے دانت اکثر ڈفرینٹ طرح کے کمرشلس چل رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسٹ یوز کریں تو یہ وہ یوز کریں, فلورائڈ والی ہیں, یہ اس والی ہیں. تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے, مطلب جیسے آپ نے برشنگ کا طریقہ کار بتایا, تو کیا آپ ڈاکٹر کے تھرو جا کے ہی اس کی پراپر وہ جو ہے صفائی وغیرہ دانتوں کی جو لوگ اکثر جا کے وزٹ کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے؟ اور ٹوتھ پیسٹ بھی ڈفرینٹ طرح کے مارکیٹس کے اندر موجود ہیں, تو ہمیں کس طرح کا, میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی کمپنی کا نام لیں, لیکن یہ کہ ایسی کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے عام ہمارے ویورز تک بات پہنچے کہ ایسی کون سی چیز یا کون سے اس کے اندر جو انگریڈینٹس موجود ہوں جس کو ہم یوز کریں تو زیادہ بہتر رہے گا. جیسے کہ ہربل بھی آتی ہیں, جیسے کہ میڈیکیٹڈ بھی آتی ہیں, ڈفرینٹ طرح کے نام ہیں. تو میں نام تو نہیں چاہوں گا, لیکن یہ کہ آپ مجھے اس کی کمپوزیشن اگر بتا دیں کہ یہ والی اس طرح کی پیسٹ اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو دیٹ وڈ بی بیٹر. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. لوگوں کے ذہن میں یہ بات گنجر ہوتی ہے اور لوگوں کے پاس چار ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھا ٹوتھ پیسٹ بتا دے, اچھا ٹوتھ پیسٹ بتا دے. وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے مجھے میری صفائی اچھی ہے. وہ صفائی اچھی ٹوتھ پیسٹ سے صرف نہیں ہوتی, آپ کی صفائی آپ کے جتنے ٹائم دانتوں کو دو گے اتنا اچھی صفائی ہوگی. سب سے پہلے میں جیسے کہا کہ 2 منٹس تک برش بہت مشکل سے لوگ کرتے, بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں 2 منٹ کے برش. وہ تو جلدی میں ہوتے ہیں بس. مطلب اگر اس کے ٹائم بھی ہو تو اس کو مطلب برش کے ساتھ ٹائم گزارنا اس کو بہت برا لگتا ہے. بس کس طریقے سے یوں کرنا اور چائے پہ چلے جانا, یہ بہت غلط بات ہے. ہمیں اچھی ٹائم دینا چاہیے. اس سب کی اچھی صفائی ہے, یہ ٹوتھ پیسٹ کی اچھی اس سے نہیں ہوتا. ہم بات کریں پہلے زمانے میں تو ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوتے تھے, ٹھیک ہے, لوگ مسواک یوز کرتے تھے, لیکن اس سے کیا تھا کہ ٹائم دیتے تھے اس چیز کو. میں یہ کہوں گا کہ ہم اس پہ مائنڈ رکھ کے, اس بات پہ مائنڈ رکھ کے کہ اس کو ٹائم دینا صفائی کا. جتنا آپ اگر کوئی چیز صاف کر رہے ہو, گاڑی ہو, کچھ بھی ہو, آپ ایک بار کپڑا مار کے صاف کریں جلدی میں اور ایک بار آرام سے ٹائم دے کے صاف کریں, فرق آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ ہاں صفائی کون سی ہوئی ہے. تو اگر برش ٹوتھ پیسٹ کے اوپر بات آتی ہے تو ٹوتھ پیسٹ میں کہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا فلورائڈ والا جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے, فلورائڈ تو ٹوتھ پیسٹ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اس پہ کمپوزیشن لکھی ہوتی ہے, اگر اس میں فلورائڈ ہوتا ہے, فلورائڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ سب سے بیسٹ ہے, کوئی بھی کمپنی ہو. تو اس کے علاوہ آج کل ہربل بھی آئی ہوئی ہے نا, تو ہربل یا میڈیکیٹڈ بھی ڈفرینٹ طرح کی چیزیں مارکیٹ میں ہیں. ہربل کی اتنا مجھے انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میرا ہربل سے یاد ہے ہمارے گاؤں میں وہ اخروٹ کو چھلکے یوز ہوتے تھے. تو اس طرح تو بہت ساری چیزیں ہیں جسے, لیکن پراپر ٹیکنیک جو ہے وہ برشنگ اور ٹوتھ پیسٹ ہے. یہ ٹوتھ پیسٹ آپ کو ہیلپ دیتی ہے تھوڑا سا اس کو دانت کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور صفائی کو نرم کرنے کے چار نکالے. آپ نے بات کی کہ اگر آپ کے منہ میں صاف کرنے تو برش سے ہو جائے گا, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. دیکھو برشنگ جو ہے آپ کے 12 اور 24 اور جتنے کچرا جمع ہو چکا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے بیسٹ چیز ہے. اس کے پچھلے 6 منتھ کیلکولس پلاک کو برش نہیں ہٹے گا, آپ کو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. اس کے لیے اسکیلنگ ٹیکنیک پہلے میں نے بتایا, اسکیلنگ ٹیکنیک سے اسکیلنگ سے یہ صاف ہوگی. اسکیلنگ ہوتی ہے اس کے سرفیس
یہ اسکیلنگ کیا ہوتی ہے؟ مطلب عام ہمارے اگر ویورز جاننا چاہیں واٹ از اسکیلنگ، کیا اس میں اسکیلنگ میں کیا کرتے ہیں؟ اسکیلنگ ایک پروسیجر ہے ڈینٹسٹری میں جس سے ہم لوگ دانت کے اوپر جتنا پلاک ہوتا ہے، پلاک کیا ہوتا ہے؟ وہ کچرا ہوتا ہے جو کئی مہینوں سے جمع ہو چکا ہوتا ہے دانت کے اوپر، وہ پتھر کے برابر اتنا سخت ہوتا ہے، تو اس کو ہٹانے کے لیے ہم لوگ ایک پروسیجر یوز کرتے ہیں جسے اسکیلنگ کہتے ہیں. اس کو اسکیل کر دیتے، صاف کر دیتے، جیسے ماربل کے اوپر کوئی سیمنٹ لگ جائے، ٹھیک ہے، ماربل یہ ایک قسم ماربل ہی ہے، تو اس کے اوپر کوئی سیمنٹ لگ جائے، اس سیمنٹ کے لیے ہم لوگ کوئی ایسے ڈرل مشین یوز کرتے ہیں جس سے وہ سیمنٹ ہٹ جاتا ہے. تو اسی طرح اسکیلنگ ہمارے پاس ایک پروسیجر ہے جس سے جو دانت بہت زیادہ گندے ہو مہینوں تک، اس کو صاف کرنے کے لیے ہم لوگ اسکیلنگ یوز کرتے ہیں. صحیح. اسکیلنگ کے علاوہ روٹ کینال کا ایک لفظ بہت کامن ہے ڈینٹسٹری کی لینگویج میں. بالکل. تو روٹ کینال کیا ہے ہمارے عام ویورز تک اگر بات پہنچے؟ اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ ڈینٹسٹری کا جو علاج ہے وہ باہر کے ممالک میں بھی بہت مہنگا ہے اور ہمارے ملک میں بھی مہنگا ہے نسبتاً اس کے کہ وہاں سے چلیں کچھ سستا ہے. بہت سارے ہمارے کولیگس دوست وغیرہ آتے ہیں، وہ یہاں سے کروا کے جاتے ہیں ڈینٹسٹری کے حوالے سے اپنے ڈفرینٹ پروسیجرز. تو اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اور یہ روٹ کینال اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اگر ہمارے، کیونکہ عام ویورز بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہوگا لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو، جیسے آپ نے وہ والی چیز اسکیلنگ والی بتائی کہ کس طریقے سے ایک ٹائلز کے اوپر سیمنٹ جم گیا اور اس کو صاف کرنا جو ہے وہ دیٹ از اسکیلنگ. تو ان دا سیم وے واٹ از روٹ کینال ان اے لیمن لینگویج، کیا کہیں گے؟ روٹ کینال بھی ایک ڈینٹسٹری کا ایک پروسیجر ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈینٹل کیریز ہوتی ہے وہ جا کے ہمارا پلپ تک پہنچ جاتی ہے. ہمارے دانت جو ہے 3 لیئرز ہوتی ہے، ایک انیمل ہوتا ہے، ایک ڈینٹین ہوتا ہے، ایک پلپ ہوتا ہے. جب کیریز انیمل تک ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ڈینٹین تک چلی جاتی ہے تو ٹھنڈا گرم ہلکا پھلکا پھر جب یہ مطلب دانت کے اوپری سطح کو، ہاں بالکل، دانت کی 3 لیئر ہوتی ہے، یہ نیچے پلپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں جو ڈینٹین ہوتا ہے، یہ سخت بہت ہارڈ ٹریکس ہوتے ہیں جس سے انیمل کہتے ہیں، انیمل جو شائننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو جب کیریز اس کو کہا جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جو ڈینٹین میں آ جاتی ہے جو ٹھنڈا گرم فیل ہوتا ہے، تھوڑا بہت چاکلیٹ پہ ٹھنڈا پانی پہ گرم پانی فیل ہوتا ہے لیکن اتنا پین نہیں ہوتا. جب وہ ڈینٹل کیریز، یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ جب آپ کو ٹھنڈا اور گرم لگنا شروع ہو جائے اٹ مینس کہ وہ کیریز جو ہے نیچے جانے کے لیے مڈل لیئر میں پہنچ گئی ہے. بالکل ڈینٹین لیئر میں پہنچ گئی ہے اور یہ پلپ تک جا رہی ہے، آپ کو پین کی طرف جا رہی ہے جو برداشت کے قابل نہیں ہو. جب یہ پلپ تک چلی جاتی ہے، پلپ اب دیکھو ڈاکٹر اور نرف، جب نرف کو کوئی چیز چلی جائے، میں یہ ڈاکٹر صاحب اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے ساری جو ناظرین ویورز ہیں میں ان کو ان کی لینگویج میں اسی لیے یہ باریکیوں والے سوال پوچھ رہا ہوں تاکہ عام بندے کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے. بالکل. میں تو یہ جو کیریز جو ہوتی ہے، جو کچرا ہوتا ہے، جو بیکٹیریا ہوتا ہے، یہ دانت کے اندر نرف تک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جب نرف تک چلی جاتی ہے، ہمارے جسم میں کوئی بھی چیز نرف پہ ٹچ ہوتی ہے تو ہمیں برداشت کے قابل نہیں ہوتا وہ، کیونکہ نرف کا پین بہت زیادہ پین ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے جسم میں ایک نیٹ ورک بچھا ہے نرف، جو ہمیں احساس کا وہ کراتا ہے، جو چیز فیل ہو اس سے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب نرف پہ یہ کچرا چلا جاتا ہے، یہ بیکٹیریا چلے جاتے ہیں تو اس سے برداشت ہم نہیں کر پاتے، وہ جو پین ہوتا ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا. تو اس سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، روٹ کینال ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. روٹ جو ہوتی ہے، جو روٹ ہے دانت کے اندر، تیت کے اندر 3 سے 4 روٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی صفائی کرتے ہیں پھر ہم سب سے لوور، ہاں بالکل نیچے اس کی صفائی کرتے ہیں ہم. دانت کے اندر کی پوری صفائی کرتے ہیں ہم لوگ، اس کی صفائی کر کے ان سے انفیکشن ہٹا کے پورا ہٹا کے اس کو پھر بند کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں روٹ کینال ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب بہت انفارمیٹیو ڈسکشن چل رہی ہے. مجھے امید ہے کہ میرے ناظرین تک، جیسے بینگ اے ڈاکٹر میرے نالج میں بھی بہت ساری چیزیں جو کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ غبار ہٹا رہے ہیں اس سے، اور مجھے امید ہے کہ میرے ویورز کو بھی بڑے اچھے طریقے سے یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. لیکن ایک بار پھر ہمارے درمیان ایک بریک حائل ہے، اس کے بعد دوبارہ واپس وہیں سے شروع کریں گے.